لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور بڑا احسان ہے. اس مہینے میں آنے کے لیے جو 2 ماہ پہلے سے دعائیں کی جا رہی تھی، رجب اور شعبان سے، اللہ نے اس کو قبول فرما کر رمضان عطا فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا نام خود رکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سال کے جو جتنے مہینے ہیں، 12 مہینے عربی اور اسلامی اعتبار سے، محرم، صفر، ربیع الاول، ثانی، جمادی الاولی، ثانی، رجب، شعبان اور شوال، ذی القعدہ، ذی الحج، ان 11 مہینوں کا نام عربوں نے رکھا تھا اور رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا ہے. اس مہینے کو اللہ نے خود رمضان کہا ہے. اور یہ سمجھانے کے لیے ملا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مہینے کو رمضان اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ رمضان کے معنی ہے جلسنے کی، رمضان کے معنی ہے جلنے کی. کیونکہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے سال بھر کی جو اندر کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے، نفسانی فکر بڑھ جاتا ہے، خواہشات مضبوط ہو جاتی ہے، گناہوں کی سیاہی دلوں پر چڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری گندگیوں کی سروسنگ روزے کی برکت سے ہوتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا ہے. پتہ چلا رمضان میں پاکی اور ستھرائی انہی کی ہوگی جو روزہ رکھتے ہیں، اور جو روزہ نہ رکھے تو روزے کا جو مقصد ہے اور فائدہ ہے، اندر کی ستھرائی، تقوی کا حاصل ہونا، یہ ان کو نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرق اور بتایا. قرآن میں کہا کتب علیکم الصیام. اس سے پہلے ہم سے خطاب کر کے فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے قرآن میں جب یا ایھا الذین آمنوا پڑھتے تھے اور اس پر پہنچتے تھے تو اپنے شاگردوں سے کہتے الرٹ ہو جاؤ اور مستعد اور تیار ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ اور براہ راست بات کر رہا ہے.
یا ایھا الذین آمنوا، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ایک بار ایمان والا کہا تھا تورات یا انجیل میں، ایک بار۔ وہ ایک بار ایمان والا کہلانے کی وجہ سے اتنے خوش ہوا کرتے تھے کہ کہہ بیٹھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ نے ہم کو ایمان والا کہا لہذا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اور اس امت کو 80 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے روزے کا خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع کیا تاکہ ہر ایک متوجہ ہو جائے، مرد عورت جو ایمان والا ہے۔ اور پھر فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہاں پر لفظ سیام لایا۔ سیام عربی میں ایک لفظ ہے جس کے اردو میں معنی روزے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزے کو عربی میں صوم بھی کہتے ہیں۔ تو روزے کے دو معنی ہو گئے، ایک تو صوم، دوسرا سیام۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہے کہ روزہ، لیکن بعض مفسرین نے اس میں فرق فرمایا ہے۔ یہاں پر سیام لایا اور دوسری جگہ صوم آیا، مریم علیہ السلام کے واقعے میں کہ انہوں نے فرمایا تھا میں نے روزہ رکھا، تو اس کے لیے کلمہ صوم کا استعمال کیا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے لیے رمضان کے روزوں کے باب میں سیام کا لفظ استعمال کیا۔ دونوں میں فرق مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ صوم کہتے صرف کھانے پینے سے رکنا، خواہشات سے رکنا، جو روزے کے فرائض ہیں۔ روزے کے 3 فرض ہے، پہلا کھانے سے رکنا، دوسرا پینے سے رکنا، تیسرا اپنی خواہشات کو بیوی سے پورا کرنے سے رکنا یا غلط طریقے سے، یہ فرائض میں سے۔ تو صوم اس کو کہتے ہیں کہ فرائض پر عمل کرو، لیکن سیام کا لفظ آتا ہے تو محدثین کہتے ہیں سیام کا مطلب ہوتا فرائض پر بھی عمل کرنا، کھانے پینے سے اور مباشرت سے رکنا۔ اسی طرح سیام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہر قسم کے گناہ سے بھی بچنا۔ کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض ہے، روزوں میں کھانے پینے وغیرہ سے تو بچنا، لیکن گناہوں سے بھی بچنا، تاکہ وہ سیام تمہارا ثابت ہو اور پھر تمہارے لیے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ۔ روزے کا سب سے بڑا انعام تقوی ہے، اور تقوی کا بدلہ اللہ ہے، جنت ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے اس کو مشق کرایا ہے، اس سے کہا پینا منہ سے چھوڑ دے، حلال ہے پینا لیکن رک جا۔ تو جو آدمی حلال چیزوں کے پینے سے رک جائے گا یقیناً وہ حرام غیبتوں سے بھی رک جائے گا، یقیناً وہ جھوٹ سے بھی بچ جائے گا، تانے سے بھی بچے گا، چغلی سے بھی بچے گا، کیونکہ زبان کو اس نے حلال سے روک لیا تو وہ حرام سے تو روک ہی لے گا۔ یہ پریکٹس کرائیے۔ بیوی کا دیکھنا اور بیوی سے ملاقات حلال ہے، لیکن روزے میں کہا اس کے قریب بچ جاؤ۔ نوجوان ہے تو بہت احتیاط کرے روزے کی حالت میں۔ اس میں دونوں قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ ایک بزرگ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ میں بیوی کے پاس روزے میں سو سکتا ہوں، صرف سونا ہے باقی کچھ نہیں۔ تو آپ نے اجازت دے دی، بزرگ ہے۔ ایک نوجوان صحابی آئے، کہا کہ میں اپنے بیوی کے پڑوس میں سو سکتا ہوں، کہا کہ نہیں، اپنے بیوی کے پڑوس میں نہ سونا، کیونکہ جوانی میں
خواہشات کا کچھ بھروسہ نہیں، اور اگر خواہشات پوری کر دی گئی تو روزہ بھی ٹوٹے گا، کفارہ بھی واجب ہے۔ تو شریعت مشق کرا رہی کہ حلال چیزوں کے پورا کرنے سے، بیوی حلال ہے، اس کو چھونے سے، اس کے قریب جانے سے جو رک جائے گا یقیناً وہ حرام کے قریب جانے سے بھی رک جائے گا۔ کتنی پیاری پریکٹس ہے، پورے سال کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ذکر فرما رہے روزہ ڈھال ہے، جیسے ایک سپاہی اور ایک قائد اور ایک فوجی میدان جہاد، میدان جنگ میں اپنے ڈھال سے دشمن کے وار کو روکتا ہے اور اپنی سیفٹی کرتا ہے، اسی طرح روزہ اس مسلمان کے لیے ڈھال ہے، یہ نفس اور شیطان کے وار کو روکتا ہے، یا یہ روزہ جہنم کی آگ کو قریب آنے سے روکتا ہے۔ اس لیے فرمایا جس کا انتقال روزی کی حالت میں ہو جائے، اگر کوئی روزی کی حالت میں انتقال کر جائے اس پر جنت واجب ہے، نہ اس کو عذاب قبر ہے، نہ اس کے لیے حساب قبر ہے، اور نہ اس کے لیے تنگی قبر ہے، وہ بالکل ناجی اور بالکل بری ہے، چونکہ روزہ رکھ کر اس نے ڈھال اپنے ساتھ لے کر گیا، اور عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب یوم القیامت اللہ نے اس ڈھال کی برکت سے اس سے دور کر دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس نے روزہ رکھا، گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں ڈھال لیا، وہ نفس کے وار کو روک رہا اور شیطان کے وار کو روک رہا ہے۔ مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ روزہ جو نام ہے کھانے پینے اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے سے رکنے کا، اللہ نے روزے میں یہ تین باتیں کیوں دی اور اس طرح روزہ کیوں بنایا؟ سمجھے؟ اس کا ایک جواب تو میں نے گزشتہ دیا تھا کہ اللہ نے یہ چیزیں اس وجہ سے دی تاکہ اللہ اپنے بندوں سے اپنی صفات کو کروانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کی صفت، اللہ بیوی سے پاک ہے، ہم سے کہا جا رہا روزے میں بیوی سے دور رہو۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، ہم سے کہا جا رہا روزے میں کھانے سے دور رہو۔ اللہ پینے سے پاک ہے، ہم سے کہا جا رہا روزے میں پینے سے دور رہو۔ تو یہ اللہ کی صفات کی مشق ہے۔ بعض مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے جس طرح یہ صفت کھانے پینے اور بیوی سے رکنا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی طرح یہ فرشتوں کی بھی صفت ہے کہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں، تو خواہشات کے پورا کرنے سے بچے ہوئے ہیں، کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں۔ اللہ نے انہیں نورانی مخلوق کہا، جن کے بارے میں کہا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ کھانے پینے اور خواہشات کے رکنے کی وجہ سے ان کی صفت، ان کی صورت حال ایسی ہو گئی وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے۔ تو بندوں سے یہ کہا جا رہا تم بھی اگر کھانے پینے سے وغیرہ سے رک جاؤ گے اللہ کی نافرمانی بھی نہ کرو گے اور اللہ کے حکم کو بھی پورا کرو گے۔ یہ فرشتوں کی صفت ہے، روزہ فرشتوں کی گویا کہ صفت ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ اسے نہ پھاڑے اور اسے نہ توڑے۔ صحابہ نے پوچھا روزے کو کیا چیز پھاڑ دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا غیبت اور زبان کا غلط استعمال روزے کو پھاڑ دیتا ہے، جھوٹ کا استعمال روزے کو پھاڑ دیتا ہے، بہتان کا استعمال روزے کو پھاڑ دیتا ہے۔ جس طرح زبان کے گناہ ہیں اسی طرح آنکھوں کا گناہ یہ روزے کو پھاڑ دیتا ہے۔
خیالات کا گناہ روزے کو پھاڑ دیتا ہے، اعضائے بدن کے گناہ روزے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ یعنی جو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، پھر یہ ویسی ہو جاتا ہے۔ اپنے زبان میں اس کو کہتے جس کا روزہ فاقہ ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے تو اتنے اس کو سمجھائے روزے دار کو، بھائی لڑائی سے رکنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر کوئی تم پر اپنے سے جھگڑا کرے، خود پھیٹے کھائے اور تم سے جھگڑا کرنے لگے، تو تم اس سے کہہ دینا بھائی میرا روزہ ہے۔ اگر محدثین کہتے ہیں میرا روزہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس سے کہہ دو میرا روزہ ہے۔ اگر وہ سمجھدار ہوگا تو لڑائی نہیں کرے گا، اور اگر وہ نہ مانے، وہ گویا کہ لڑائی پر تلا رہے، تو اپنے آپ سے کہہ دے کہ تیرا روزہ ہے، تو اپنے آپ کو پیچھے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے لے لے گا، خدا کی قسم اللہ اسے عزت دار بنا دے گا۔ اگر عزت میں کمی ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے قیامت کے دن لے لینا۔ اگر پیچھے لینے کی وجہ سے کسی کی عزت میں کمی آئی، مجھ سے لے لینا، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو روزے کو نہ پھاڑے۔ اس وجہ سے میں ایک بات کہنا چاہ رہا، پہلی بات تو بزرگوں روزے کا اہتمام، مردوں میں، عورتوں میں اور جوانوں میں اس کا اہتمام ہو، بازاروں میں روزے کا اہتمام و اکرام ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات بیان کی کہ جو روزے کا احترام نہیں کرتا، رمضان کا احترام نہیں کرتا، روزے کے اور رمضان کے مہینے کی توہین کرتا ہے، اس بات کا امکان ہے کہ موت سے پہلے کریمہ نصیب نہیں ہوگا۔ روزے کا، رمضان کا اکرام یہ ہے کہ روزہ رکھے۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شرعی معذور ہے اور شریعت نے اس کو ایک اجازت اور گنجائش کی روزہ نہ رکھنے کی، جیسے مثال کے طور پر کوئی خاتون پیریڈ سے، شریعت نے اس کو گنجائش دی کہ روزہ نہ رکھے جتنے دن اس کی عادت ہے، تو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے۔ ایسا نہیں کہ روزہ نہ رکھے تو کھلے عام کھانا پینا کرے، کھلے عام روزداروں کے سامنے رمضان کی توہین کرے، ایسا نہیں۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن روزے داروں کی طرح رہنے کا اس کو حکم دیا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں بغیر عذر کے افطار کرے، بغیر عذر کے روزہ نہ رکھے، وہ فاسق ہے، اس کی شہادت مقبول نہیں ہے۔ شریعت نے اس کی زبان اور اس کی ذات کی ویلیو کو ختم کر دیا ہے۔ کوئی شریعت میں اس کی ویلیو اور وقعت نہیں ہے جو بغیر عذر کے افطار کرے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، عجیب بات لکھی ہے بے روزداروں کے بارے میں۔ حضرت فرماتے اپنے شاگردوں سے روزہ رکھا کرو، روزے کا اہتمام کیا کرو، یہ اللہ کی آزمائش ہے، روزہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے کشف میں بتایا ہے، حضرت فرما رہے اللہ تعالیٰ نے مجھے کشف میں بتایا، مکاشفے میں بتایا، اللہ نے دل کی آنکھوں سے مجھے بتایا ہے کہ میں نے دیکھا جو شخص بغیر عذر کے رمضان میں روزہ نہ رکھے تو مجھے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح نظر آ رہا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے، حضرت نے دیکھے کشف میں۔ ہماری آنکھوں تو ابھی بصیرت نہیں ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ والوں کو اللہ بصیرت دیتا ہے، دلوں کی آنکھوں کی طاقت دیتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ لیتے۔
تو وہ کہہ رہے میں نے دیکھا جو رمضان میں روزہ نہ رکھے کھلے عام پانڈلوں پر، ہوٹلوں میں، چوراہے پر، بازار میں رمضان کے مہینے کی توہین کرے، اسے شرم بھی نہیں آتی، روزے داروں کے سامنے پانی پی رہا، روزے داروں کے سامنے پوری پان کھا رہا، ناشتہ کر رہا۔ اللہ اس پر رحم کرے۔ بزرگوں دوستوں، اس کے بارے میں کہ انسان نظر آ رہا لیکن اللہ والوں کی نظر میں وہ جانور سے زیادہ بدتر رہے۔ تو ایک تو روزے کا اہتمام ہے، دوسرا روزے کی کیفیت اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روزے کے جو آداب ہے اس کا اہتمام ہے، چونکہ ایسا نہ ہو کہ صرف روزہ رکھ لیا اور دن بھر پھر اعمال رمضان سے، اعمال شریعت سے غفلت اور کوتاہی، ایسا نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو عبادتوں میں آگے بڑھائے، کمپٹیشن کرے۔ آج کا چھٹا روزہ ہے، میں نے کل 1 پارہ پڑھا تھا، آج 2 پارے پڑھوں گا۔ کل میں نے 1000 بار لا الہ الا اللہ کہا تھا، آج 1500 بار کہوں گا۔ اس طرح اپنے عبادت کے فگر اور کوانٹٹی کو بڑھائے۔ ہمارے اکابر کے واقعات میں اس کی مثال ملتی ہے کہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے رمضان میں تقابل کرو، چونکہ حدیث میں آتا ہے رمضان میں اللہ تمہارے تقابل کو دیکھتا ہے، تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے، یعنی کون کتنا عبادتوں میں آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی مثال حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حافظی میں ہے۔ حضرت ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں سحری کے وقت میں اپنے سارے شاگردوں کو بلایا، مریدوں کو بلایا، بڑے بڑے حضرات، مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت کے یہ خلفاء میں سے، مریدوں میں سے، اور کہا کہ دیکھو آج روزہ شروع ہوگا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے سب سے زیادہ قرآن آج کون پڑھتا ہے ایک دن میں۔ حضرت نے یہ عمل دے دیا، اور وہ تو شاگرد بھی ویسے تھے کہ استاد کی بات کو لینے والے، تو ہر ایک نے عمل شروع کر دیا۔ اب سحری کے بعد سے ہر ایک اپنے عمل میں لگ گیا۔ سحری کے بعد اشراق ہے، چاشت ہے، ظہر، عصر، مغرب، اور پھر تراویح۔ تراویح کے بعد سب کو بلایا، کارگزاری دی کہ بتاؤ تم میں سے کس نے کتنا قرآن پڑھا ہے۔ ہر ایک نے کارگزاری سنے، میں نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے کارگزاری دی، فرمایا کہ انعام کتنا پڑھے؟ کہا کہ حضرت سحری سے تراویح تک 62 پارے میں نے پڑھ لیا ہے۔ 62 پارے یعنی 2 قرآن 2 پارے، سحری سے افطار تک 62 پارے، یہ ریکارڈ ہے۔ یہ ایسا عبادتوں میں تنافس ہوگا، ایسا عبادتوں میں کمپٹیشن ہوگا تو لعلکم تتقون، جو تقوی سارے سال کا ذخیرہ ہمیں اس مہینے میں حاصل کرنا ہے وہ ملے گا۔ ورنہ بزرگوں دوستو ایسا نہ ہو کہ جو حدیث میں فرمایا جا رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سے تہجد پڑھنے والے ایسے جن کو بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، اور بہت سے روزے دار ایسا ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ان میں ہماری شمولیت ہو جائے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وجہ سے یہ چند باتیں میں آپ کو چنیدہ سمجھا رہا، بیان تو ہم بہت سن رہے ہیں، یہ چند اہم باتیں ہم لیں کہ سب سے پہلے روزے کا اہتمام کریں پابندی کے ساتھ۔ مزدور ہے، کام کرنے والے ہیں، پیشہ ور سبھی روزے رکھیں۔ مزدور اپنی مزدوری کو کم کر دے، پیشہ ور اپنی تجارت کو کم کر دے، آفیشیل ورکر جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کو کم کر دے یا اسی میں رہ کر روزہ رکھے، لیکن روزہ نہ چھوڑے، اور دوسرا روزہ رکھ کر روزے کو روزے کی طرح گزارے۔ اور روزے کو روزے کی طرح رکھنا، اس کے آداب جو بتائے، سب سے اہم عبادت رمضان کی تلاوت قرآن ہے۔ جس کو قرآن آتا ہے وہ کثرت سے پڑھے، اور جس کو نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کرے۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے اس کے بعد
کہ کلمہ طیبہ کی کثرت، جیسے میں نے گزشتہ ذکر کیا تھا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھتا رہے۔ آپ لیٹے ہوئی ہے، موبائل میں مت رہو، موبائل میں لایانی میں مت لگے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ لایانی ایمان کے نور کو ختم کر دیتی، روزے کا نور تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لایانی، فضول گفتگو، فضول کام، فضول خیالات یہ ایمان کے نور کو ختم کر دیتے ہیں، تو روزے کا نور ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے لایانی روزے میں نہ ہو، ادھر ادھر کی بات نہیں، فضول گفتگو نہیں، فضول کام نہیں، موبائل میں فضول چیزوں کو دیکھنا نہیں، ضرورت کی تحت استعمال کرو۔ خالی اوقات میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو پڑھتا رہو، اس کو پڑھتے رہو۔ اور دوسرا جو استغفار کے باب میں بتایا، جیسے میں نے کہا تھا گزشتہ کہ کم از کم ایک دن میں کم از کم 1000 بار استغفار کرنا، یہ اس کی تعداد علماء نے بتائی۔ اپنے لیے بھی استغفار کرے، امت کے لیے بھی کرے۔ کتنا آسان ہے بزرگوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان فرماتی ہیں، کتنی عام فضیلت ہے۔ ابھی دنیا میں مسلمان کتنے ہیں؟ انڈیا میں کتنے؟ 30 کروڑ۔ انڈیا میں 30 کروڑ ہے اور دنیا میں 2، بہت زیادہ ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کوئی استغفار کرے اپنے لیے پہلے، اور پھر اپنے استغفار کے ساتھ ساری امت کے مسلمانوں کے لیے استغفار کرے، اور اس طرح کہے اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات، اس طرح کہے، یعنی زندے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ابھی تک مسلمان اللہ کے پاس جا چکے ہیں ان کے لیے بھی استغفار کرے، ان کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے لیے استغفار کرنے پر اللہ تعالی امت کے افراد کی جو زندوں کی تعداد ہے اور مردوں کی جو تعداد ہے ان کے برابر نیکی عطا فرماتے ہیں، ان کے برابر نیکیاں۔ یہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے استغفار کی فضیلت ہے، اس لیے اپنے لیے بھی استغفار کرے، مومنین کے لیے بھی کرے، اور مردہ جتنے ہیں، کتنے مردہ ان کی تعداد تو اللہ کے علم میں ہے، ان کی بھی تعداد، زندوں کی بھی تعداد، یہ نیکیاں نام اعمال میں ایک مرتبہ استغفار کو نصیب ہو رہی۔ اس وجہ سے استغفار کو ہم لازم پکڑیں، کثرت سے استغفار کریں۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔